آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ الذین، وہ لوگ جو یلمزون، الزام دیتے ہیں، طعن کرتے ہیں، المتطوعین، خوشی سے صدقہ دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، متطوعین کہ میں نے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جوت کے میں نے محنت و مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا وہ زیادہ صدقہ کرتا، جس کے پاس مال تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زنی کرتے، زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا اور اللہ اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے، فی الصدقات، ان کے صدقات میں، والذین، اور ان پر جو، لا یجدون، نہیں وہ پائے گا، الا مگر، جہدہم، اپنی سخت مشقت سے، فیسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا، سخر اللہ، مذاق اڑاتا ہے اللہ، منہم، ان کا، یعنی مومنی سے استہزاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے، یا یہ بد دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے بھی استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین، باب تفاعل سے اس میں فاعل ہے جو اصل میں متطوعین تھا، جو لوگ فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ جوت کا معنی محنت مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں مگر محنت مشقت کر کے کمائے ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ رہے، لیکن مخلص اہل ایمان چندہ لانے لگے تو یہ ان پر باتیں کرنے لگے۔ جب کوئی شخص زیادہ چندہ لاتا تو یہ اسے ریاکار کہتے، اور جب کوئی تھوڑا مال یا غلہ لا کر پیش کرتا تو یہ کہتے کہ بھلا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ دونوں صورتوں میں مذاق اڑاتے اور ٹھٹھا کرتے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نصف مال لے کر آئے اس خیال سے کہ اگر بڑھ سکا تو آج حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت حضرت عثمان نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ 2 مرتبہ فرمایا، آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ ابو عقیل مزدوری کر کے آدھا سا 1 کلو غلہ لائے اور ایک اور صاحب زیادہ مال لائے تو منافق کہنے لگے اس نصف سا کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اس دوسرے نے تو میں دکھاوے کے لیے دیا ہے۔ اس پر یہ آیت الذین یلمزون المتطوعین اتری۔
جب آئے صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ رائے خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا ہے اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجوریں ملیں، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اوائل اسلام مساجد اسلامی حکومت کے زیر انتظام تھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی تعمیر کروائی اور اس میں نماز پنجگانہ جمعہ کے اجتماع کا اہتمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نماز کی امامت فرماتے اور خطبہ دیتے۔ ضروریات مسجد کا تمام انتظام انسلام عثمانوں کے نظم اجتماعی کے سپرد تھا۔ جب اسلامی سلطنت پھیل گئی اور مساجد زیادہ ہوئی تو مختلف جگہوں پر آپ کے مقرر کردہ ذمہ دار امامت خطبہ جمعہ کا اہتمام کرنے لگے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رہا۔ بنو امیہ کے دور تک مساجد کا انتظام اسلامی حکومت کے سپرد تھا اور مسجد کا ممبر حکمرانوں کے پاس رہا۔ جب رسمی خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تو دھونس سے اقتدار پر قابض ہونے والے حکمران لوگوں سے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ اگر وہ مسجد میں آتے تو انہیں لوگوں کی تنقید اور رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے ممبر کو چھوڑ دیا اور مساجد کے انتظام انسلام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب حکمرانوں نے امامت ممبر کو چھوڑا تو دین کا درد رکھنے والے علماء نے اس کو سنبھال لیا اور عام مسلمانوں کی مدد سے مساجد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد سے مساجد کا انتظام انصرام اور تدریس و عبادات علماء صوفیاء درویشوں کے ہاتھ میں، اور اہل ثروت مسلمان انہیں مالی تعاون فراہم کرتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حکمران برطانوی سامراج نے مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی تو یہی علماء کرام آگے بڑھے، انہوں نے مساجد مکاتب کو آباد کیا اور صاحب حیثیت مسلمانوں نے مالی اعانت کی۔ ان دونوں طبقوں کے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کی بدولت فروغ و اشاعت دین کا کام جاری ساری ہے۔ واضح رہے چندہ خرچ کرنے میں چندہ دینے والوں کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا کسی مسجد میں چندہ دینے والے اگر کسی خاص مصرف کے لیے چندہ دے دیں تو اس کو اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر چندہ دینے والے کسی خاص مصرف کی تعیین کی بغیر چندہ دے دیں تو اس کو مسجد کے مصارف مسالے میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مسالے مسجد میں سے امام کی رہائش بھی ہے، اور ہمارے عرف میں امام مسجد کی رہائش گاہ کا بجلی گیس پانی کا بل بھی مسجد کے مسالے میں شمار ہوتا ہے، اس لیے مسجد کے عمومی چندہ سے یہ اخراجات کرنا جائز ہے۔ مدرسہ چونکہ مسالے مسجد میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے مدرسہ کا گیس بجلی کا بل ادائیگی مسجد کے چندہ سے جائز نہیں۔ ہاں اگر چندہ دینے والوں کی صریح اجازت ہو یا مسجد مدرسے کا چندہ ایک ساتھ کیا جاتا ہو، یعنی چندہ دینے والوں کو معلوم ہو کہ یہ پیسہ مسجد مدرسہ دونوں جگہ خرچ کیا جائے گا، تو اس صورت مسجد کے پیسوں سے مدرسے کا بل ادا کرنا جائز ہوگا۔ عموماً مساجد میں جمعہ کے دن عوام سے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے وہ مسجد کے مسالے ہی کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس سے مسجد کی ضروریات مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے، اس سے مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر چندہ کرتے وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد اور مدرسہ دونوں کے لیے ہے پھر جائز ہوگا۔ اس طرح اس چندہ سے اساتذہ میں سے کسی کے ساتھ انفرادی تعاون بھی جائز نہیں ہے۔
اگر مدرسے کے پیسے زکوٰۃ کے ہیں تو ان پیسوں سے مہمان نوازی درست نہیں ہے، اور اگر نفلی صدقات عطیات ہیں اور امام مدرسے ہی کی کسی مناسبت سے آئے ہوئے ہیں، ذاتی مہمان نہیں ہیں، تو ان پیسوں سے ان مہمانوں کے لیے مہمان نوازی یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنا درست ہوگا، لیکن ذاتی مہمانوں کے لیے ان پیسوں کی استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی دینی ادارے کا انتظام بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہذا حساب کتاب اپنی استطاعت کے مطابق درست رکھنا ضروری ہے، اور ہر وقت اس کی فکر رہنا اچھی صفت ہے۔ البتہ کسی جگہ شرعی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہو تو مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں۔ مدرسہ مسجد کا حساب علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے فنڈ میں صدقات واجبہ والی رقوم استعمال کرنا درست نہیں ہے، لہذا مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے وہ صرف مسجد کے مسالے میں، جس میں امام مؤذن کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، خرچ کیا جائے۔ آیت الذین یلمزون المتطوعین سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر طعن کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شعائر پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، رب تعالیٰ جل شان سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن کے دل یقین اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، ان کے مزاج دوسروں کے کام میں عیب نکالنے اور برائی تلاش کرنا کا ہوتا ہے۔ منافقین کا یہی مزاج تھا۔ یا اللہ کریم ہم سب کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما اور ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔